اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 12 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ سچ کا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 12 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، جس میں 12 سے 19 نمبر کی یہ 8 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت جو نوجوان مسلمان ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لا رہے تھے، تو ان کے والدین ان کو زبردستی دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، اور ان کو اسلام قبول کرنے سے روک رہے تھے، اور ان نوجوانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ والدین کا بھی حق ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لقمان علیہ السلام کی جو حکمت اللہ تعالیٰ نے دی۔ لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی 12 نمبر کی آیت میں، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو۔ لقمان جو ہے یہ عرب میں بڑے مشہور تھے۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کو جانتے تھے، ان کے قول کو نقل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی نصیحت، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت دی تھی۔ لقمان جو ہے نہ نبی تھے، نہ کوئی نبی کے امتی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ دنیا میں جو شخص سلیم فطرت ہوتا ہے، جو عقل سے غور و فکر کرتا ہے، کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تو وہ شخص بھی وہ خود اس کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے۔ اگر انسان سلیم فطرت انسان کائنات پر غور کرے تو وہ خود گواہی دے گا، اس کا ضمیر خود گواہی دیتا کہ یہ جو ہے کائنات جو بنی ہے، اس کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، کسی اور کی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو اسی طرح لقمان جو ہے یہ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کی امت تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ اسی کے لیے ہی مفید ہے، اور جو کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ جو بھی شخص شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے
جو کائنات بنائی، انسان کو جو بنایا، تو اس میں انسان کا کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. تو شکر اگر کرتا ہے انسان تو اپنے لیے ہی وہ مفید ہے، خود کے لیے ہی وہ فائدہ مند ہے. اگر وہ ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ کائنات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں جین اور انسان کو چھوڑ کر جتنے مخلوق ہے یہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف دو ایک جین اور ایک انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، چاہے وہ شکر کرے یا کفر کرے. آپ لیجئے چرند پرند، یہ درخت، یہ پودے، یہ جو آسمان، زمین، آسمان، پہاڑ، یہ ہر چیز جو ہے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ لیجئے جو جانور ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو علم دیا ہے، علم جو بخشا ہے، اس سے ہٹ کر وہ ذرا بھی نہیں ہٹتے. مثال کے طور پر شیر کو لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو شیر کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس نے جب وہ شیر کو بھوک لگتی ہے تبھی وہ شکار کرتا ہے اور اپنی بھوک مٹا کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو شکار کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے جانور آتے ہیں اور اس رزق کو کھاتے ہیں. شیر جو ہے جنگل میں راجا ہے، اس لیے فساد نہیں برپا کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے، یعنی وہ اللہ کی حکم کی پابندی کرتا ہے. اسی طرح سانپ، بچھو، جو بھی مخلوق ہے یہ سب جو ہے اللہ کے حکم کے پابند ہے. یہاں تک کہ نالی کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابندی کرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں پیدا کیا اور اسی میں اس کو ختم کرتا ہے. تو اس طرح سے جو پرندے ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو اگر انسان جو ہے تو شکر کرے گا تو اس میں اسی کا بھلا ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے لقمان مکے والوں کو یاد دلا رہا ہے کہ لقمان، حضرت لقمان جو تم خود ان کو جانتے ہو، لقمان جو ہے یہ عاد کی قوم کے کوئی فرد تھے. اس میں اختلاف ہے کہ لقمان کون تھے، تو یہ ایک حبشی تھے یا کوئی عرب کے فرد تھے. اس میں بہت سے مفسرین کے اختلافات ہیں، لیکن یہاں جو ہے ہم کو یہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ حضرت لقمان کے بارے میں عرب میں بڑے مشہور تھے یہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کرو، یعنی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے حضرت لقمان بھی جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر چکے ہیں. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. لقمان جو ہے آخری وقت ہے، لقمان بوڑھے ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، اب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو جو ہے کس طرح سے نصیحت کرتا ہے. انسان جو ہے دنیا میں ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے اس نے جو زندگی میں جو کمائی کی ہے، جو بھی پراپرٹی بنائی ہے، جو بھی پیسہ، جو بھی سونا چاندی جو بھی کمایا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو بتا کر جاتا ہے. تو اسی طرح جو سرمایہ ہے، لقمان نے جو سرمایہ کمایا تھا دنیا میں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لقمان کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. حق یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی ظلم یہ اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں کسی کا مال
ہڑپ کرنا، ظلم، کسی پر ظلم کرنا. تو یہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، یہ جو نعمت بخشی ہے، اس کا جو نفس ہے، اس پر جو فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے. جب وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا اور پھر جو ہے اپنے نفس پر خود ظلم کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے شکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے. وہ جب ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے، کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، تو اپنے نفس پر، خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو یہ ظلم بہت عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. شرک کرنا بہت بڑا. اپنے بیٹے کو لقمان جو ہے نصیحت کر رہے ہیں. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ ہے حق، یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے لقمان علیہ السلام کا جو قول تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنا قول بیان کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے لقمان جو ہے بیٹے کو اپنے خود کے حقوق نہیں بتائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کو دودھ چھڑانے میں لگ گئے. یعنی ماں نے جو ہے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا. اس کو جو ہے تو اس نے 9 مہینے ماں کا خون چوسا، اور پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو اس کے بعد جو ہے تو اس کو دودھ پلایا. 2 سال جو ہے تو اپنا خون، اپنا دودھ، اپنے چھاتی کا دودھ پلایا. تو یہ ماں کا بڑا حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو ہے اللہ کے بعد کسی کا حق ہے تو اس کے ماں کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر اس کے بعد پھر اور فرمایا پھر کس کا؟ تو تمہاری ماں کا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. یعنی 3 درجہ تمہارے ماں کا حق ہے اور 4تھا درجہ تمہارے باپ کا حق ہے، کیونکہ ماں نے تم کو جو ہے تو 9 مہینے جو ہے پیٹ میں رکھا اور پھر اس کے بعد 2 سال اپنا خون پلایا، دودھ پلایا. تو اس طرح سے تمہاری ماں کا حق ہے. اس لیے ہم نے ان کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجلا، میرے ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے بعد جو ہے تمہارے ماں باپ کا تم پر حق ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، لیکن ماں باپ تم پر اگر دباؤ ڈالے کہ تو شرک کر، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، یعنی دنیا میں جو ہے تو تجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ماں کو ذریعہ بنایا ہے. اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تو شرک کر تو ان کی بات ہرگز نہ مان. تو یہ بات ان کی ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میرے ہی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ان کے حقوق ہیں، ان کو اخلاقیت سے پیش آ، لیکن اگر وہ تجھے شرک کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو ہرگز نہ کر. سورہ عنکبوت کی میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح فرماتا ہے، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر.
یعنی یہ جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نوجوان ایمان لا رہے تھے، تو ایک صحابی رسول کی ماں نے جو ہے یہ کیا کہ ان کا بیٹا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ میں جو ہے جب تک کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک پانی نہیں پیوں گی، جب تک سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ایسی ہی مر جاؤں گی تب تک جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جو ہے اپنے ماں باپ کے حقوق تو ادا کرو، لیکن اگر وہ شرک کا تم کو حکم دے تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ یہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے مکے میں نئے نئے نوجوان ایمان قبول کر رہے تھے۔ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نئے ایک شہنشاہ صفات نوجوان تھے۔ وہ مکے کی گلیوں میں جب گھومتے تھے تو وہ جو ایسا پرفیوم استعمال کرتے، ایسا ڈریس کپڑے پہنتے کہ ان کے کپڑے جو ہے مصر سے آتے، ایک بار کوئی ڈریس پہنتے تو دوبارہ ان کے جسم پر نہیں آتا۔ کسی محلے سے گزر جاتے، اگر بعد میں کوئی شخص وہاں سے آتا تو کہتا کہ ضرور یہاں سے مصعب بن عمر گزرے ہیں۔ یہ شہنشاہ صفات نوجوان جب ایمان لاتا ہے اور جب ان کے گھر والے ان سے کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے یہ جو عیش و آرام کر رہے ہو، یہ جو تم کپڑے پہن رہے ہو، یہ جو شہنشاہ صفات زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے مشرک باپ کی کمائی ہے، تم یہ چھوڑ دو، تو مصعب جو ہے یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا جو چچا ہے یہ کہتا ہے یہ تمہارے انگ پر جو لباس ہے یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی ہے، تو وہ بھی نکال دیتے ہیں اور برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ ماں جب دیکھتی ہے مصعب کا حال تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو یہ اس وقت نوجوان جو ہے جو ایمان لا رہے تھے ان کی ایک کیفیت تھی۔ تو یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے صورت، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس میں تمہیں دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرکار تم کو پلٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم جو ہے تو کیسا عمل کرتے رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لقمان، اب یہاں سے جو ہے لقمان علیہ السلام جو اپنی پھر وہی نصیحت کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور لقمان نے کہا تھا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ یعنی قیامت کے دن کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں رہے گی، چٹان میں یا کہیں بھی کوئی بھی چھپی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ باہر نکال لائے گا۔ وہ باریک بنا، وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی باریک سے باریک چیز، کہیں پہاڑ پہ کالی چونٹی بھی چل رہی ہے تو اس سے بھی باخبر ہے۔ انسان اگر کہیں چھپ کر کوئی باریک کسی باریک نیکی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان چھپ کر کہیں پہاڑوں میں کہیں کونے میں چھپ کر کہیں بھی کوئی گناہ کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان جو ہے کہیں جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کی نیت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نگاہوں کے چوری کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی ہم مثال کے طور پر ہم راستے سے جا رہے ہیں، آج جو ڈیجیٹل زمانہ ہے اور راستے سے گزر رہے ہیں
فحاش جو ہے ڈیجیٹل لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ہم دور سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں قریب جانے کے بعد ایک برہنہ فوٹو ہے، ڈیجیٹل ہے. ہمارا نفس یہ کہتا اندر سے یہ کہتا ہے کہ اس طرف نگاہ ڈالے، لیکن اس کا جو ایمان ہے اس کی نگاہ اوپر اٹھنے نہیں دیتی. تو اس نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تمہاری نگاہ اگر اس کی طرف پڑتی ہے تو تمہارا نفس جو یہ کہتا دیکھتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نگاہ کے چوری کو بھی جانتا ہے. تو لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو جو چٹان یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک، وہ بنا باخبر ہے. اللہ تعالیٰ باخبر، ہر چیز سے باخبر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. ظاہر بات ہے جب انسان نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا تو مصیبت تو آنا ہی ہے. تو اس پر صبر کر. صبر کے معنی جو مصیبت بھی آئے گی اس کو برداشت کر، اس پر جمے رہو، اس پر جو ہے تو ڈٹے رہو. جو یعنی مصیبت آئی اس لیے بھاگ مت جاؤ. یعنی نیکی کے کام میں نہ یہ 100% ہے کہ آپ جب اس کام کو لے کے اٹھیں گے، جب آپ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں لگ جائیں گے دنیا میں، تو مصیبت تو آئے گی ہی. لوگ آپ پر الزام لگائیں گے، طرح طرح سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گی مصیبت. تو اس وقت بالکل جو ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اپنے کام پر جمے رہنا ہے. صبر کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی حوصلے کا کام ہے. یعنی یہ جو کام جو ہے، یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی مشکلات تو آئیں گے ہی. یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے لیے بڑا دل یعنی بڑا جگر ہونا چاہیے، جو اس کام کے لیے جو مصیبت آتے ہیں تو اس پر جمے رہنا، بھاگنا نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. یعنی اور لوگوں سے جو ہے تو منہ پھیر کر بات نہ کر. یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے تو نیک سلوک کر، ان کے ساتھ جو ہے تو اخلاقیت سے پیش آ. ان کو اپنے لہجے میں جو ہے تو ذرا بھی تیر نہ کر، منہ پھیر کر بات نہ کر. نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند کو اور فقر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اور زمین میں جو ہے اکڑ کر نہ چل. یعنی اپنے اندر غرور پیدا نہ کر، اپنے اندر وہ غرور یعنی غرور نہ پیدا کر، اکڑ کر نہ چل. یعنی جو شخص جو ہے دنیا میں جب اس کو مال و دولت ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے تو اپنے علم کے وجہ سے غرور پیدا ہوتا ہے. جو چال میں غرور پیدا ہوتا ہے، یا پھر مال آنے کے بعد جو غرور پیدا ہوتا ہے، جو گھمنڈ آتا ہے، ویسا اکڑ کر نہ چل. بلکہ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فقر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اللہ ایسے شخص کو جو ہے تو فقر جتانے والے، غرور کرنے والے، کسی گھمنڈی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. اور اپنی چال جو ہے اعتدال یعنی بیچ کی راہ اختیار کر. یعنی ایسا یعنی غرور بھی نہیں اور نہ جھک کر چل، بلکہ بیچ کا راستہ اعتدال اختیار کر. اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آواز سے زیادہ بڑی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یعنی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نصیحت، اللہ تعالیٰ جو ہے لقمان نے جو نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، اس کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. یعنی یہاں پر جو ہے تفہیم القرآن میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے واقعات لکھے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک
شخص جو ہے نیچے نظر رکھے نے بیماری کے جیسا چل رہا تھا، تو اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے اسلام کوئی بیمار نہیں ہے، بلکہ سیدھا چلو، جھک کر نہ چلو، یعنی تمہارے وجہ سے اسلام کو نقصان نہ ہو جائے، یعنی بیچ کی رائے اختیار کرو، یعنی نہ سر جھکا کے بیماری کی طرح سے بھی چلنے لگو، نہ فخر جتا کر، یعنی گھمنڈ دکھا کر بھی چلو، اعتدال اختیار کرو، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی ایسا بھی نہیں کہ بس بیمار کے جیسا بس چل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ پر نظر ڈالے تو یہ سمجھے کہ یہ شخص بیمار ہے، نہیں، بلکہ جو ہے تو بیچ کی راہ اختیار کرو۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنا جو زندگی کا سرمایہ ہے وہ سرمایہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، بیٹا اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، یعنی کسی محفل میں ایسی زور سے بات بھی نہ کر کہ دوسروں کو یعنی یہ کرو، یعنی کوئی جھوٹا شخص ہوتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے تو زور سے آواز میں بات کرتا ہے، اسے بھی نہیں، بلکہ تو اپنی آواز بھی جو ہے تو زیادہ بلند بھی نہیں اور زیادہ کم آواز بھی نہیں، یعنی لوگوں کے حساب سے آواز نکالنا چاہیے۔ سب آواز سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، جو ہے تو گدھے کی جو آواز ہوتی ہے اس کی بری آواز ہوتی ہے۔ تو یہ تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا جو ہے یعنی آخری وقت میں ظاہر بات ہے ایک باپ جو ہے اپنا جو زندگی کا سرمایہ ہے جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، بیٹا تجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو کس طرح سے تمہارے کو زندگی گزارنی ہے۔ تو حضرت لقمان جو نہ نبی ہے نہ کسی نبی کی امت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں ان کے نام پر پوری ایک سورت نازل کی ہے اور ایک رکوع ان کی نصیحت پر نازل کیا ہے۔ تو یعنی بات یہ سمجھ میں آتی کہ دنیا میں جو سلیم فطرت انسان ہوتے ہیں، اگر وہ اس کائنات پر غور و فکر کرے تو وہ خود ان کا ضمیر خود گواہی دے گا کہ یہ جو دنیا ہے بس یوں ہی بنی نہیں ہے اور یہ کھنڈیریا کا کھیل نہیں ہے کوئی، بلکہ اس میں جو ہے اللہ نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے انسان کو بھیجا ہے اور یہاں جو ہے آزمائش ہے، اور یہاں جو انسان کمائے گا اس کا بدلہ اس کو کل آخرت میں ملے گا، جو نیک ہوگا اس کو جنت ملے گی اور جو بدکار ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ سے دو اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔